اور مجھے فخر ہے کہ خداوند کریم نے مجھ جیسے گناہگار کو حضرت فاطمہ زہرا کی وکالت کے لیے پسند فرمایا۔ اور جس نے بچپن میں ہاتھ میں کڑی پہنی ہو وہ ہاتھ کڑی سے کیسے گھبرا سکتا؟ آل محمد نے اس سچے مذہب کے لیے اپنے چاہنے والوں کی جو تربیت فرمائی ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے جس کا نام ہے قربانی۔ اگر کوئی انسان اس نیک مشن کی خاطر، اس عظیم مشن کی خاطر قربانی کا حوصلہ رکھتا ہے تو وہ یقیناً اپنے آپ کو شیعہ کہلوا سکتا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم کبھی ہتھ کڑیوں سے نہیں ہارے، ہمارے حوصلے کبھی زندانوں سے پاست نہیں ہوئے، ہمیں تختہ دار کبھی عقیدہ چھڑوا نہیں سکا، بلکہ ہم سولی پہ بھی کہتے ہیں کہ علی حق ہے۔ اس لیے اس ماہ میں چاہوں بھی، اگر میں چاہوں بھی تو میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا ان پرخلوص دعاؤں کا جو تقریباً ہر مومن اور ہر مومنہ نے جناب سیدہ کا وکیل سمجھ کر میرے لیے فرمائی۔ مجھے ان کا احساس ہے، مجھے ان کا علم ہے کہ کس انداز سے مومنین نے میرے لیے دعا فرمائی۔ یقیناً دعا کائنات کی سب سے بڑی طاقت کا نام ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ مومن کا اسلحہ دعا، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی اسلحہ ہے، اور جو مومن کا اسلحہ ہے اس کا نام دعا ہے۔ اور دعا قبول اس وقت ہوتی ہے جب خلوص کے ساتھ، اور خلوص کا مطلب ہے خالص۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، کئی مرتبہ آپ ذاکرین سے یہ فکرہ سنتے ہیں میری خلوص کی نوکری، کئی مرتبہ بانیان مجلس یہ فرماتے ہیں ہم خلوص کے ساتھ عزاداری کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خلوص کا مطلب ہے خالص۔ خالص اسے کہتے ہیں جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ اگر میں دنیا داری کے لیے مجلس پڑھوں تو خلوص نہیں، بندوں کی خوشنودی کے لیے پڑھوں تو خلوص نہیں ہے، کسی کی مخالفت میں پڑھوں تو خلوص نہیں ہے۔ خالص اس وقت ہوگی کہ جب صرف اور صرف محمد ہو، آل محمد کی خاطر۔ اس لیے کوئی بھی ہماری عبادت خلوص کے بغیر قبول نہیں۔ اس لیے عبادت سے پہلے کہا جاتا ہے قربتاً الی اللہ، کہ میں یہ صرف خدا کی عبادت کے لیے کرنا چاہتا ہوں، یہ میں صرف خدا کی قربت کی خاطر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بندوں کی قربت نہیں چاہیے، مجھے انسانوں کی قربت نہیں چاہیے۔ اس لیے نماز قبول ہو ہی نہیں سکتی اگر کوئی بندہ اس لیے پڑھے کہ میں نمازی کہلاؤں۔ کوئی اگر اس لیے عبادت کرے کیونکہ خدا اپنا شریک برداشت نہیں کرتا، اگر کوئی شریک بنا لیا جائے تو اللہ سارا حصہ اسی کو دے دیتا ہے۔ اس فکرے کو سمجھنا، اگر کوئی 99% نماز پڑھے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور 1% اس میں گنجائش رکھے کہ فلاں بندہ بھی مجھے نمازی سمجھے، تو خدا فرماتا ہے یہ ایک حصہ جو تو نے اس کی خوشنودی کے لیے پڑھا، میں باقی ثواب بھی اسی کو دیتا ہوں، اسی سے اجر لے لینا۔ کیونکہ بندہ اگر بے وقوف ہو تو اس کی خوشنودی کے لیے پڑھے گا جو اجر دے ہی نہیں سکتا۔ اگر میں کسی بندے کی خوشنودی کے لیے پڑھوں تو اس بندے نے مجھے کیا اجر دینا؟ عقل مند اس کی خوشنودی کے لیے پڑھے گا جس نے اجر دینا، یا پھر دینے والا ایک اور خاندان ہے کہ جس نے سائل کو کبھی شرمندہ نہیں کیا۔ ایک بندہ خط لے کر آیا امام حسین کے پاس، ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔ ایک بندہ خط لے کر آیا حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس سوال کرنے کے لیے۔ اس لیے دعا مانگی جاتی ہے کہ خدایا ہمیں کسی کمینے کا محتاج نہ کرنا۔ اور ایک اور حدیث ہے آل محمد کی
کوشش کرو کہ تمہیں مانگنا نہ پڑے، لیکن اگر مانگنا پڑے تو اچھی شکل والے سے سوال کرنا، وہ تمہیں خالی نہیں لوٹائے گا۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ مرد اور وہ مومن اور مومنہ کہ اللہ کہتے ہیں اچھی شکل والے سے مانگنا، اور ہم اسی کی شکل والے سے مانگتے ہیں۔ جس نے وجہ اللہ سے مانگا اس نے اسی کی شکل والے سے قبلہ مانگا۔ تو سامعین گرامی، اسلام میں پیشہ ور بھکاری کی گواہی قبول نہیں۔ جو بندہ اپنا ذریعہ معاش، اپنا حصول رزق اسی کو بنا لے بھیک مانگنے کو، تو شریعت محمد و آل محمد میں اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے بھیک مانگی اس نے اپنی عزت نفس کو خراب کیا، جس نے عزت نفس کو خراب کیا اس نے گناہ کبیرہ کیا، جس نے گناہ کبیرہ کیا وہ عادل نہیں رہا، اور جو عادل نہ ہو اس کی گواہی قبول نہیں۔ گواہی قبول نہیں۔ اس لیے سامعین گرامی قدر حکم ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والے کو جھڑکو نہیں۔ پہلے تو اس نے خود سوال کر کے اپنی عزت کو خراب کیا، اب تم اسے جھڑک کرو اس کی عزت کو خراب نہ کرو۔ عطا کرو، خرچ کرو۔ ایک شخص مسلسل نمازیں پڑھے، دن رات روزہ رکھے، لیکن خیرات نہ کرے، اس نے عبادت کی ہی نہیں۔ عبادت کے کچھ تقاضے ہیں، خالی روزہ رکھ لینا عبادت نہیں۔ ایک انسان نے روزہ رکھ لیا، بھوکا رہا، پیاسا رہا، لیکن اسے بھوکے اور پیاسوں کا احساس نہیں ہوا۔ میں ماہ رمضان میں آپ کو دعوت کے لیے زیادہ تنگ کبھی نہیں کرتا ہوں، دل کرے تو بول پڑے، دل نہ کرے تو نہ بولے۔ جسے قبلہ روزہ رکھ کے پیاس محسوس کر کے کسی بھوکے اور پیاسے کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا، اس نے کسی کی بھوک مٹانے کی کوشش نہیں کی، اس نے کسی پیاسے کو پانی پلانے کی کوشش نہیں کی۔ اسی لیے افطار کے وقت پانی پلانے کا ثواب کھانا کھلانے سے زیادہ ہے، حالانکہ کھانے پہ قیمت زیادہ ہے، پانی پہ اتنی قیمت نہیں لگتی۔ کھانا کافر کو کھلاؤ تو گناہ ہے، پانی مشرک کو بھی پلاؤ تو ثواب۔ غور فرمائیں، اگر آپ اللہ کے کسی دشمن کو جا کے کھانا کھلائیں تو لقمے لقمے پر گناہ ہوگا، لیکن پانی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر مشرک کو بھی پلایا جائے تو ثواب ہوتا ہے۔ پانی ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے چھوٹا بڑے کو کہہ سکتا ہے مجھے پانی پلاؤ۔ اس مسئلے کو بڑی توجہ سے سمجھ لیجیے۔ پانی ایک ایسی چیز ہے دنیا کے اندر، حکم ہے کہ بڑا چھوٹے کو حکم دے، یہ کام کرو، وہ کام کرو، وہ کام۔ پانی کے لیے بیٹا باپ کو کہہ سکتا ہے مجھے پانی پلاؤ۔ اگر ایک کمرے کے اندر باپ بیٹھا ہو، بیٹا بیٹھا ہو اور کوئی نہ ہو، تو بیٹا باپ کو کہہ سکتا ہے شریعت امام صادق میں کہ مجھے پانی پلاؤ، کیونکہ اگر خود اٹھا کے پیے گا تو صرف پیاس بجھے گی، اور باپ پلا دے گا تو اسے ثواب ملے گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہمان میزبان کو کہتا ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ پانی ایک ایسی چیز ہے، میزبان کو اجازت ہے کہ وہ مہمان سے کہے کہ مجھے پانی پلاؤ۔
پانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے شریعت میں جو حکم دیے گئے اس کے اندر ایک حدیث ساری زندگی یاد رکھیے. اور حدیث سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے بیان کریں، کیونکہ اچھی بات کو آگے پھیلانا صدقہ ہے، اور صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. حدیث کو سنیں اور پھر اسے آگے پھیلائیں. یہ حدیث ہے حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم. امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ ان حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے جس کے لیے میری آپ حضرات سے التماس ہے کہ زندگی کے معمولات میں شامل فرمائیں. زندگی کے معمولات سے مراد یہ ہے کہ اب جب دوبارہ آپ کبھی پانی پینے لگیں، جو بزرگ پہلے سے ہی عمل کرتے ہیں خوش نصیب ہے، اور جس کے احساس میں نہیں ہے یا معلومات میں نہیں ہے ان کے آگے میں اپیل کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کا ایک معمول بنا. پھر جب آپ اپنے گھر میں جائیں تو جو افراد مجلس میں نہیں تھے ان کو جا کر بتائیں. آپ کی کسی اپنے دوستوں سے گفتگو ہو ان کو یہ طریقہ بتائیں. امر بالمعروف اسی کا کام. کسی کو شریعت کا مسئلہ بتاتے ہوئے شرم نہیں کرنی چاہیے. جب دنیا والے ایک دوسرے کو اچھے ڈراموں کے لیے وصیت کر سکتے ہیں تو دین والے ایک دوسرے کو دین کی وصیت کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ حدیث ہے امام صادق کی. فرمایا جس نے پانی پینے سے پہلے حسین پر صلوات پڑھی، امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے. آل محمد ان ہاتھوں کو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. جس نے پانی پینے سے پہلے امام حسین پر ایک مرتبہ صلوات پڑھی اور ایک مرتبہ امام حسین کے قاتل پر لعنت کی، جو گھبرائے وہ بے شک نہ اپنائے. جس کے عقیدے اور ایمان میں وہ فکرہ سنے گا. دل کو منافقت سے مبرہ کیے بغیر جنت نہیں ملے گی، تبرہ کیے بغیر. آل محمد کے دشمن سے دشمنی کے بغیر عبادت قبول نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ اور باقی یہ افواہیں اپنی جگہ پر. نام لے کر میں نے ہمیشہ منع کیا کہ نام لے کر تبرہ کرنے کی اجازت نہیں جب تک امام زمان کا ظہور نہیں ہو جاتا. تو مقصرین نے افواہیں اڑائی، جی ناصر عباس نے تو جی نام لے کر، میں نے نہ پہلے کسی کتے کا نام لیا ہے اس ممبر پر، نہ آئندہ لینا چاہتا ہوں. مجھے مقدس ممبر پر نجس ناموں کے لینے کی ضرورت کیا، جن کے نام کنفرم ہے، بلدیت مشکوک ہے. تو اس لیے سامعین گرامی قدر، پانی کا ایک گھونٹ جب بھی پانی پیئیں. اب پانی جب تک انسان زندہ رہے گا پیاس لگتی رہے گی، ہاں نہ کریں گے. جب تک انسان زندہ رہے گا، گرمی ہو کے سردی، اسے پیاس لگتی رہے گی. جب تک پیاس لگتی رہے گی وہ پانی پیتا رہے گا. جب تک پانی پیتا رہے گا، امام کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے. امام فرماتے ہیں پانی پینے سے پہلے یا درمیان میں یا بعد میں ایک مرتبہ حسین پر صلوات پڑھے، ایک مرتبہ حسین کے قاتل پر لعنت کرے. سچی ماں کا سچا بیٹا کہتا ہے اگر وہ ایسا کرے گا اللہ اس کے 1,00,000 گناہ مٹا ڈالے گا. سلامت و آباد آل محمد آپ کو آباد صاحب. ایک مرتبہ امام حسین پر صلوات پانی سے پہلے، مسجد کے صلوات پر حسین، اللہم صلی علی محمد، لعنت پر یزید. 1,00,000 گناہ خدا مٹا ڈالے گا اور 1,00,000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھے گا.
جو قوم ایک گھونٹ پانی میں 2 لاکھ اعمال کی تجارت کرے وہ بے عمل نہیں ہوتی. بھائی جان شادی سر پانی کے ایک گھونٹ میں جو بادشاہ 2 لاکھ اعمال کی تجارت کرے، یعنی ایک بندے کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو اور تھوڑی دیر بعد 2 لاکھ آ جائے، اسے 1 لاکھ وہ جیب میں ڈالے، 1 لاکھ کے قرضے اتار دے. جس نے گناہ مٹوائے اس نے قرضے اتروائے. سر نہیں ہلانا. ہم روزہ رکھتے ہیں تو پریشان ہوتے نہیں، کہ جائے کہ ساری علاقے ذاکر کو پریشان کر دیں. روزہ علی کے شیعوں کے لیے تکلیف دہ عمل نہیں، جتنا روزے سے ہمارا رشتہ اتنا کسی کا ہے ہی نہیں. ہم روزہ رکھتے بھی ہیں، روزہ بناتے بھی ہیں، روزہ چومتے بھی ہیں، روزے پہ جاتے بھی ہیں. پھر عقل مند اور سمجھدار انسان اس مہینے سے فائدہ اٹھاتا، کیونکہ معصوم کی حدیث ہے کہ 2 بندے بدبخت ہیں. پہلا جسے ماں یا باپ نصیب ہو اور جنت کا حقدار نہ بن سکے. جسے ماں یا باپ نصیب ہو اور وہ خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن سکے تو امام علیہ السلام نے فرمایا بدبخت ہے. پھر فرمایا جسے ماہ رمضان نصیب ہو اور اللہ کو راضی نہ کر سکے. ایک مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ کے سیدزادے کا استقبال صلی اللہ محمد بار دیگر درود پڑھیں سادات کو جان قیامت ابراہیم تفاصل محمد بسم اللہ. اجازت سرکار قبلہ کعبہ مخدوم نجات حسین شاہ صاحب مجلس اعظام میں رونق افروز ہوئے. میں ان کی سرپرستی میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس بندے کو معصوم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان نصیب ہو. کیا مطلب ماہ رمضان؟ بندے کے سامنے امام نے فرمایا کہ اس کے بہت سارے نام ہیں: شہر الانابہ، شہر التوبہ، شہر المغفرہ، شہر الرحمہ، شہر الواسعہ، وسعت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، بخشنے والا مہینہ، توبہ والا مہینہ. آواز دے کر بندے نے پوچھا مولا اللہ تو پورا سال رحمان اور رحیم ہے، اس مہینے کو رحمت والا مہینہ کیوں کہتے ہیں؟ باقی مہینوں میں بھی اللہ رحمان ہے کہ نہیں؟ چپ ہو تو بولے سو. باقی مہینوں میں بھی اللہ رحیم ہے کہ نہیں؟ لیکن اس نے پوچھا مولا اس مہینے کو رحمت والا مہینہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا 11 مہینے بندہ رحمت کو تلاش کرتا ہے، اس مہینے رحمت بندے کو تلاش کرتی. غور فرمائے بشرطے کہ کوئی بندہ ہو. اور بندہ نکلا ہے بندگی سے، اور جو چیز بچائے گی اس کا نام ہے عقیدہ. خنزیر کا عقیدہ ٹھیک تھا جو کشتی میں چڑھ گیا. توجہ فرما رہے ہیں پچھلے حضرات بھی نہیں. نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتا بھی چڑھا، خنزیر بھی. ایسے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتا بھی چڑھا اور خنزیر بھی. شیخ صدوق کی کتاب سے ایک حدیث پڑھتا ہوں اور پوری ذمہ داری سے ممبر پہ پڑھتا ہوں اور روزے کی حالت میں پڑھتا ہوں، اور اس مسئلے کو جان کے پڑھتا ہوں کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی ایسی حدیث پڑھی جائے جو مولا نے نہ فرمائی ہو تو روزہ باطل ہو جاتا ہے. اس ٹائم کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو غلط حدیث پڑھ کے اپنا روزہ خراب کرے. امام جعفر صادق نے فرمایا کہ نوح نبی نے، پھر توجہ سے سنیں، نوح نبی نے اپنی کشتی پر
کتے اور خنزیر کو بھی چڑھایا لیکن حرام زادے کو نہیں چڑھنے دیا. زبان سے بولنا جسے بات سمجھ آئے بول کے زبان. حق کی حمایت میں بولنا سیکھو جنہیں خدا نے زبان. فرمایا نوح نبی نے اپنی کشتی پر کتے اور خنزیر کو بھی سوار کیا لیکن حرام زادے کو سوار نہیں کیا. امام صادق نے فرمایا علی کی ولایت کا منکر تو حرام زادے سے بھی بدتر ہے. نعرہ حیدری علی یہ کئی بندے ناراض ہوتے ہیں جناب یہ منبر پہ حرامی 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 کہہ دیتے ہیں. ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ کم کہتا ہے کیونکہ امام نے فرمایا کہ علی کی ولایت کا منکر حرامی سے بھی بدتر ہے. غور فرمائے یا نہیں فرمائے؟ اس لیے مولا کی حدیث ہے فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنی مغفرت کے لیے 70 انبیاء کے اعمال لے کر آئے جنہوں نے اندازہ لگایا ہے بڑی مہربانی, جنہیں سمجھ نہیں آئی سمجھنے کی کوشش کریں. اپنے نامہ اعمال میں 70 انبیاء کے اعمال لے کر ایک بندہ خدا کے سامنے پیش ہو بات چلے جیسے حدیث کا حوالہ چاہیے اس کے لیے حاضر خدمت, غیروں کے لیے بھی اپنوں کے لیے بھی. 70 نبیوں کے اعمال کوئی حد ہے اس کی؟ ملک صاحب ایک بندے کے پاس 70 نبیوں کے اعمال آ جائیں, مولویوں کے نہیں, ولیوں کے نہیں, پیروں کے نہیں, 70 نبیوں کے اعمال آ جائیں اور پیغمبر فرماتے ہیں وہ اپنی مغفرت کے لیے خدا کی بارگاہ میں پیش کرے, وہ اعمال اسی کے ہو جائیں. 70 نبیوں کے اعمال پیش کرے کہ مالک بخش دے. نبی فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, اس کے دل میں رائی کے برابر بھی علی سے بغض ہوا تو جہنم میں جائے. امام حسین کا بستر ہے, آل محمد آپ کو سلامت ہے. اگر اس کے دل میں رائی کے برابر بھی, جو سمجھدار ہیں انہوں نے وزن کر لیا ہوگا, نجات کے لیے کیا لے کر گیا؟ 70 نبیوں کے اعمال. ایک پلڑے میں 70 نبیوں کے اعمال اور مولا علی سے بغض کتنا؟ رائی کے برابر. پیغمبر فرماتے ہیں جہنم میں جائے. دوسری حدیث پڑھتا ہوں المواعظ الحسنہ سے, شیخ صدوق کی کتاب سے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے گناہ, اب اسے بڑی تسلی سے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ مومن کو ٹھنڈک محسوس ہو اور منافق جلتا ہوا نظر آئے. اگر کسی بندے کے گناہ اتنے ہوں جتنے ساری دنیا کے انسانوں کے, میری اپیل ہے اگر کسی بندے کو ذرا سا بھی شک ہے, تو رمضان کا مہینہ ہے, اس میں ناراض ہونے والی بات ہی کوئی نہیں. وہ مجلس کے بعد گاڑی میں میرے پاس کتاب موجود ہے, حدیث کی زیارت کرنا چاہے تو میں پابند ہوں, میں دکھا کر پھر جاؤں گا. اور باقی ایمان تقریروں سے نہیں آتا, ماں کی شرافت سے نصیب ہوتا. جس نے نہیں ماننا وہ قرآن سے دیکھ کے بھی نہیں مانے گا.
اور جس نے ماننا ہے وہ ذاکر حسین سے سن کے بھی تسلیم کرے گا۔ پیغمبر نے فرمایا اگر کسی بندے کے گناہ روح زمین کے انسانوں کے برابر ہو، جتنے اس دنیا میں انسان گزرے ہیں، موجود ہیں، آئیں گے، ساروں کے گناہ ایک طرف اور اس بندے کے گناہ ایک طرف، اکیلے بندے کے گناہ پوری دنیا کے انسانوں جتنے ہوں، پیغمبر فرماتے یا علی اگر وہ مومن ہوا تو اس کی موت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ آل محمد آپ کو سلامت و آباد ہو۔ مومن ہوا اگر، یعنی علی پر ایمان رکھتا ہوا، اس کی موت، اس کا مرنا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ دنیا سے ایسے جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے آیا تھا۔ علی کی محبت کوئی عام چیز نہیں ہے، علی کی محبت کوئی غیر اہم چیز نہیں ہے، یہ اتنی اہم ہے کہ اس کے بغیر روزے رکھو تو خدا قبول نہیں کرتا۔ امام حسین آپ کے ایمان اور عقیدے کو مضبوط رکھے، جیسے نے سنا اور اسے اپنے دل میں عقیدہ بنایا، حسین کی ماں اسے سلامت رکھے۔ امام نے فرمایا کہ سب سے عام ترین جگہ دنیا میں کون سی ہے؟ مجمع نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں۔ امام نے فرمایا مقام ابراہیم، رکن اور مقام کے درمیان جو جگہ ہے، امام نے فرمایا یہ افضل ترین جگہ ہے۔ فرمایا اگر کوئی بندہ ساری زندگی وہیں بیٹھ کر گزار دے، کہاں بیٹھ کر گزارے؟ مکہ المکرمہ میں مقام اور رکن کے درمیان، رکن سے مراد رکن یمانی، مقام سے مراد مقام ابراہیم، جو گئے انہیں نظر آ رہا ہے، جو نہیں گئے مولا انہیں لے جائے، اس جگہ پر ساری زندگی گزار دے عبادت الہی میں۔ امام فرماتے دن کو روزہ رکھے، رات کو سجدے سے سر نہ اٹھائے، کبھی طواف، کبھی تسبیح، کبھی تلاوت، پھر فرماتے ہیں کہ بستر پر جانور کی طرح بے گناہ اسے کوئی ذبح کر دے، جیسے جانور کو بندے ذبح کرتے ہیں، اسے بے گناہ ذبح کر دے۔ پھر مولا فرماتے ہیں زمزم سے اسے غسل ملے، آب زمزم سے جو تھوڑا سا ہی مل جائے تو بندے آنکھوں پہ لگاتے ہیں۔ اللہ سبیل کے منکروں سے کیسے زمزم کی عزت کرواتا ہے۔ پاکستان میں سبیل کے منکر بنتے رہو اور وہاں سے بڑے بڑے ڈبوں میں اٹھا کے واپس لے کر تبرک کے طور پہ داڑھیوں پہ لگاتے ہیں مولا۔ امام نے فرمایا ذبح ہو جائے، پھر زمزم سے اسے غسل ملے، پھر غلاف کعبہ کو اتار کے اسے کفن پہنائیں اور کعبے کے سینٹر میں زمین کھود کے دفن کر دیں۔ فرماتے ہیں علی کا منکر ہوگا تو جہنم میں جائے گا۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرت؟ چہرے خوش رکھا کریں، علی کے فضائل میں پریشان ہو کر